اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل میجیکل روحانیات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ واقعہ ایک نہایت پائے کے ولی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک مشہور ولی کا واقعہ ہے جس کا نام ہے حضرت بہاولدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، ایک بار پرانے وقتوں کی بات ہے، بہاولدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بگھی پر سوار جا رہے تھے۔ تقریباً حرم گیٹ کے ایریے میں، علاقے میں ایک فقیر مانگ رہا تھا۔ جب بگھی پاس سے گزرنے لگی تو فقیر نے بلند آواز میں کہا، کوئی ہے جو میرا کاسہ مٹھائی سے بھر دے، اور اگر کسی نے میرا کاسہ مٹھائی سے نہ بھرا تو میں زمین پر پٹخ دوں گا اور یہ دریائے چناب اس ملتان کو غرق کر دے گا، میری شرط ہے۔ بہاولدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوچوان کو حکم دیا کہ رکو، پہلے اس کی دعا میں تاثیر تو دیکھ لی جائے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور جائزہ لیا مراقبے کی حالت میں، تو ان کو اشارہ ہوا کہ اس فقیر کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوچوان کو کہا کہ چلو، یہ فقیر فضول ہے، اس کی کوئی دعا میں تاثیر نہیں ہے۔ اور یہ بات فقیر نے سن لی۔ فقیر نے پھر چلا کے کہا، کوئی ہے جو میرا کاسہ مٹھائی سے بھر دے، اگر میرا کسی نے کاسہ مٹھائی سے نہ بھرا تو میں زمین پر پٹخ دوں گا اور یہ دریائے چناب پانی اس ملتان کو غرق کر دے گا۔ جب یہ سنی بات تو لرز اٹھے آپ بہاولدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پھر کوچوان کو روکا کہ رکو ذرا، دیکھیں کہ آیا اس کے باپ دادا کی کسی دعا میں تاثیر ہے جو یہ اتنا چلا کر پکار رہا ہے۔ انہوں نے اسی طرح آنکھیں بند کیں، مراقبے کی حالت میں گئے اور پھر آنکھیں کھول کر بولے، نہیں، اس کے باپ دادا بھی خالی ہیں، ان کے پاس بھی علم نام کی کوئی چیز نہیں، چلو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ بات بھی فقیر نے سن لی، اور پھر فقیر چلا کر بولا، اگر کسی نے میرا یہ کاسہ اب مٹھائی سے نہ بھرا تو میں زمین پر پٹخ دوں گا اور زمین پر گرنے سے پہلے پہلے یہ ملتان غرق ہو جائے گا، میرا چیلنج ہے۔ جب اتنی بڑی بات کی تو پھر بہاولدین ذکریہ خوف زدہ ہو کر رک گئے اور انہوں نے کہا، کوچوان رکو، دیکھ لیا جائے کہ آیا کوئی ان کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی دعا میں تاثیر ہو۔ انہوں نے اسی طرح سے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا اور پھر آنکھیں کھول کر بولے، نہیں، اس کے خاندان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ولایت کے درجے پر فائز ہوا ہو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، کوچوان چلو۔ اور یہ بات بھی فقیر نے سن لی۔ پھر ایک دم سے فقیر چلا کر غصے سے بولا، میں اب زمین پر پٹخنے لگا ہوں کاسا، اگر کوئی ہے مائی کا لال تو سامنے آئے اور ملتان کو بچا لے۔ جب اتنی بڑی بات کی تو بہاولدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ پھر ڈر گئے اور روکا، کوچوان رکو، میں پھر مراقبہ کر کے دیکھتا ہوں کہ آیا کوئی اس کا استادوں میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کی دعا میں اثر ہو۔ تو جب انہوں نے پھر مراقبہ کیا تو ان کو مراقبے میں پتہ چلا کہ ان کے نہ کوئی استادوں میں ایسا ہے، نہ کوئی اس کے خاندان میں ہے، اور نہ ہی اس کی دعا میں اثر ہے۔ تو مسکرا کر بولے، کوچوان چلو، یہ تو فضول میں بول رہا ہے، بس اس کی بکواس سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی فقیر غصے میں آ گیا، اس نے پاؤں کو زمین پر زور سے غصے میں مارا اور بولا، ہے کوئی مائی کا لال جو ملتان کو بچا لے؟
میں زمین پر پٹکنے لگا ہوں کاسا، میں دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے اس ملتان کو۔ تو جب اتنی زور سے جلال لہجے میں جب فقیر بولا تو بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے، کانپنے لگے ڈر سے کہ کچھ ہو نہ ہو، کچھ خراب ضرور ہے جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کوچوان کو کہا، کوچوان رکو، میں پھر جائزہ لیتا ہوں آخری بار۔ انہوں نے پھر مراقبہ کیا اور جائزہ لینے کے لیے آنکھیں بند کر دیں، بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا، گہرائی سے جائزہ لیا اور اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ مجھے بتا دے کہ آیا یہ فقیر کی دعا میں اثر ہے یا نہیں ہے، اور اگر اثر ہے تو کس طرح سے ہے۔ تو ان کے مراقبے میں ایک دم سے روشنی آئی اور دکھایا گیا کہ عرش مبارک پر ان کا 8ویں نمبر پر، یعنی کہ 8ویں لڑی جہاں پر جا کر ملتی ہے فقیر کی، وہ سجدہ ریز ہے اور پکار رہا ہے، اے رب باری تعالیٰ، بے شک تیری حکمت وسیع ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میرا ایک مرید ضد کر بیٹھا ہے کسی ولی سے، اے اللہ مجھے حکم دے کہ میں اس ملتان کو غرق کر دوں، بس تیری حکمت کی طلبگار ہوں، تیری حکمت کا ضرورت مند ہوں، اے اللہ مجھے حکم دے کہ میں غرق کر سکوں۔ اتنے میں بہاؤالدین ذکریہ جلدی سے آنکھ کھولی اور چھلانگ مار کر ننگے پاؤں زمین پر اترے بگی سے، اور بھاگ کر کاسا پکڑا فقیر سے، اور غصے سے کاسا پکڑ کر مٹھائی کی دکان پر گئے اور جلدی سے برفی سے بھر کر اس کو پکڑا دیا، اور روتی ہوئی آنکھوں سے چلا کر بولے، اے فقیر ضد نہیں لگایا کرتے، اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے روتے ہوئے بگی میں آ کر بیٹھ گئے۔ بگی والا حیران ہو گیا، کوچوان حیران ہو گیا کہ سرکار یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو بار بار آپ کہہ رہے تھے کہ اس کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے، اس کے خاندان میں بھی کسی کی دعا میں اثر نہیں ہے، اس کے استادوں میں بھی سب فیل ہیں، ناکارہ ہیں، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو زارو قطار رونے لگے۔ بہاؤالدین ذکریہ روتے ہوئے آنکھیں صاف کیں اور پھر گمبھیر آواز میں بولے، اے کوچوان میں تمہیں کیا بتاؤں، آس پاس لوگ جمع ہو چکے تھے اپنے بادشاہ کو روتے دیکھتے ہوئے۔ جب لوگوں کا جھرمٹ پڑ گیا، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو ان لوگوں کے سامنے بھی آپ رو رہے تھے۔ تو بولے، کوچوان اے لوگو، اگر میں اس کو مٹھائی سے نہ بھرتا کاسے کو تو واقعی ملتان غرق ہو جاتا۔ تو سارے خوف زدہ ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر بولے، سرکار ابھی تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، جان کی امان پائیں تو بتائیں کہ یہ کیا راز ہے۔ تو روتے ہوئے پھر بولے بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اے کوچوان اور اے لوگو، اس کا ایک استاد جو 8ویں لڑی جا کر ملتی ہے استاد سے، اس کی جو اس کا پیر بھی ہے، وہ عرش پر سجدہ ریز ہے اور اللہ سے حکم مانگتا ہے، اللہ سے اپنی طلب کر رہا ہے دعا کو، اور اللہ تعالیٰ سے وہ التجا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے حکم دے دے کہ میں ملتان کو غرق کر سکوں۔ میرا ایک مرید ضد کیے بیٹھا ہے، میری انا کا مسئلہ ہے، اور اگر میں اے لوگوں اس کو مٹھائی سے نہ بھرتا تو خود سوچو کیا ہوتا۔ واقعی لوگ حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر بگی والے کو حکم دیا اور بگی چل پڑی۔ دوستو، یہ واقعہ ایک سبق دیتا ہے ہمیں، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور سبق بھی پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ کسی شخص کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کسی فقیر کو بھی حقیر نہ سمجھو، کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اس کی لڑی اس کے خاندان سے الگ کسی پیر مرشد سے یا کسی ایسے ولی سے جا ملتی ہو، محبت کا ٹکڑا کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کے ساتھ ضد نہیں لگانی چاہیے، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ دوستو، مجھے امید ہے
میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے مل سکے۔ اب آخر میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔